الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک بڑا خاص واقعہ کہہ لیں آپ، خاص ملاقات کہہ لیں، جو حضرت خضر علیہ السلام سے محترم کی ہوئی، ان واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ والا درس میں تھوڑا سا دہراؤں گا۔ اب ساری باتیں تو نہیں دہرائی جا سکتی، البتہ خلاصہ اس کا دہراؤں گا میں، تاکہ ہمارا یہ جو قصص الانبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ہے یہ درمیان سے کٹے نہیں۔ سبق یہ پڑھ رہا تھا جو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے عبدم من عبادنا کلام پاک کے اس جملے کے تحت جو واقعات لکھے،
ان واقعات کے اس مرحلے کو میں دہرا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے چونکہ پہچان تو لیا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ محترم آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ صبر ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہم کریں گے جو آپ نہیں جانیں گے، تو اور پھر وہ جو علم آپ کو بخشا گیا ہے اس میں نہیں ہوں گی، تو ظاہر ہے جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس علم اور اس حکم کے خلاف جب آپ مجھے کرتا دیکھیں گے تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم بخشا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک علم بخشا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اور علماء نے لکھا ہے کہ دونوں میں فرق یہ تھا، اور فرق کے ساتھ، کہ جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، جو علم وہ حضرت خضر کو پتہ نہیں تھا، اور جو حضرت خضر جانتے تھے وہ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، آپ سب حضرات سے میں گزارش کہوں گا کہ یہ ماسک پہن لیں، مجھے تو بیان کرنا ہے، مجبوری ہے، لیکن آپ جو نیچے ہیں ضرور پہنیں، کیونکہ اگر ایک دو کو دیکھیں گے تو باقی بھی پھر نہیں پہنیں گے۔ بلکہ کل تو شاید آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، اب تو بات ہو رہی ہے بھی ڈبل ڈبل پہناؤ ان کو، ایک پہ کام نہیں چل رہا ہے، دو دو پہناؤ۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں بس۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات فرمائی اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر کچھ کام ایسے کرنے ہیں کہ وہ ظاہری نظر میں خلاف نظر آئیں گے، اور ظاہری نظر والوں کو وہ غلط نظر آئیں گے۔ تو ظاہر ہے جب وہ غلط نظر آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو حکم دیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حکموں کے خلاف مجھے کرتا دیکھیں گے تو صبر کیسے کریں گے؟ وہ تو کبھی نہیں کر سکیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلے مرحلے پر ہی حضرت نے فرما دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ان پر آپ صبر کریں گے بھی کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی بات کو سن کر فرمایا، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ محترم اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسے مرحلے پر انشاءاللہ کا لفظ کہنا یہ انبیاء کی سنت ہے علیہم السلام۔ اسی سنت کے مطابق حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا آسِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اچھا، اب جب یہ بات حضرت موسیٰ نے فرمائی تو علماء نے لکھا ہے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی اس بات کو سن کر فرمایا،
قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ حضرت خضر نے فرمایا اچھا پھر ایک ہی شرط ہے کہ یہ شرط ہوگی کہ پھر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں، میں جو کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، ہاں حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت آپ سے کر دوں، آپ نہیں مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا اور کیوں کیا۔ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام تو خوب سمجھ رہے تھے اس بات کو نا جو آگے ہونے والی تھی، یا جو حضرت خضر کو حکم ملے یا ملنے والے تھے، اس لیے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ صبر کریں گے اور میرے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں کریں گے، تو پھر میری یہ شرط ہوگی مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں، مجھے جو کرتا دیکھیں گے بس خاموش رہیے گا، ہاں میں خود وضاحت کر دوں تو کر دوں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے، فانطلقا، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا دونوں چلے۔ اچھا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فانطلقا دونوں چلے، حالانکہ پچھلی آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ تین چلے تھے، یعنی تین حضرات تھے، ایک حضرت خضر، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت یوشع علیہ السلام، لیکن یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں فانطلقا دونوں چلے۔ تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض اکابر نے تو فرمایا چونکہ حضرت موسیٰ تو اصل تھے نا، حضرت یوشع تابع تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھیڑ کے یہاں پہ الگ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ان کا حوالہ بھی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ باقی مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو واپس بھیج دیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، اس لیے صرف دو رہ گئے، اس لیے اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، فانطلقا دونوں چلے، حتی اذا رقبا فی السفینہ، کشتی میں سوار ہوئے دونوں۔ ظاہر بات ہے قرآن پاک تو اجمال کرتا ہے نا، تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں دریا کے کنارے پر آئے، دریا کو پار کرنا تھا، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کتنے پیش آئے تھے ان حضرات کو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ وہ کتنے لمبے تھے کتنے تھے یہ تو تفصیلات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 سفر کا ذکر قرآن پاک میں آیا، ایک طری کا تھا اور 2 خشکی کے تھے، اور اس پر جب دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی میں سوار ہونا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کشتی والوں سے بات ہوئی، بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فاصلے پر تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے بلانے پر آئے، بہرحال جو بھی ہوا کشتی میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سوار ہوئے، جب سوار ہوئے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو کشتی چلانے والے تھے انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، تو بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا ان حضرات کا، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ظاہر بات ہے کہ پیغمبرانہ صورتیں تھیں، معصومانہ صورتیں تھیں، یعنی چہروں پر نور اور معصومیت تھی، اس سے بھی وہ بڑے متاثر ہوئے، اور دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ متاثر تو ہوئے، ان میں سے وہ جو تھے وہ حضرت خضر کو جانتے بھی تھے۔ کشتی لے کر چلے، اور جب کشتی آگے لے چلے حضرت خضر علیہ السلام نے بات کی پیسے کی، یا انہوں نے بات کی رقم کی، کرایہ وغیرہ، تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ہم آپ سے پیسے لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کشتی میں جو حضرات کو بٹھایا اس کا کوئی معاوضہ کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اچھا جب یہ چلے تو ظاہر بات ہے اب آدمی یہ کہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کرایہ دینا چاہیے، اب اس پر یہ ہے کہ وہ کرایہ لے ہی نہیں رہے ہیں،
تو یہ تو احسان تھا نا ان کا، اب اس کا بدلہ تو احسان کی صورت میں اور اچھائی کی صورت میں سامنے آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا خرقھا، حضرت خضر نے ان کی کشتی توڑ دی. علماء نے لکھا ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ حضرت خضر نے ایک تختہ اکھاڑ دیا، اس میں سوراخ ہی کر دیا. بعض تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اسی وقت حضرت نے فرمایا قال اخرقتھا، سوالیہ جملہ ہے، آپ نے یہ توڑ دی، لتغرق اہلھا، تاکہ اس کے میں سوارے ہیں غرق ہو جائیں. لقد جئت شیئا امرا، بڑا اوپرا کام کیا آپ نے، بڑا غضب ڈھایا ہے آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے. اب وہ حضرت خضر علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے نا. حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کے ان جملوں کو سنا تو حضرت قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا محترم ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر کا یہ جملہ سنا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھولے سے ہو گئے، میرے اوپر اتنی سختی مت کیجئے آپ. اچھا اس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث شریف کی کتابوں میں، حضور نے فرمایا تھا وہ واقعی نسیان بھول سے ہوئی تھی. یہ بات پہلے جو سوال حضرت موسیٰ نے کیا تھا خود بھی محترم نے فرما دیا نا کہ بھولے سے ہوا ہے. حضور نے فرمایا وہ واقعی بھول سے ہی ہوا تھا. نسیان لغزش یہ ہو جاتی ہے، فرمایا اس لیے اتنی سختی مت کیجئے، بھول سے ہوا. فانطلقا، حضرت خضر خاموش ہو گئے، کنارے پہنچے، چل پڑے. فانطلقا، اب اور آگے بڑھے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کچھ بچے کھیل رہے تھے. علماء نے لکھا ان میں ایک بچہ سب سے خوبصورت تھا. بحث کی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جوان تھا، جسے آپ کی اور ہماری زبان میں نوجوان کہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں، نوجوان نہیں تھا، بچہ تھا. اس لیے کہ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ دیکھیں ایک بات کو سمجھیے گا، آپ کے اور ہمارے ہاں اردو میں غلام کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کا اور ہمارا ذہن کسی اور طرف نکلتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پر جو غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ لڑکے کے معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے جیسے آپ اور ہم سمجھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان علماء نے لکھا ہے کہ غلام کا جو لفظ ہے یہ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو. تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ بچہ تھا، جوان نہیں تھا یا نوجوان نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفاسیر کی پرانی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ بچوں میں کھیل رہا تھا. تو یہ جو جملہ ہے بچوں میں کھیل رہا تھا، یہ عموماً بچے ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کوئی نوجوان تو نہیں کھیلتا، یا کھیلتے ہیں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، علماء نے لکھا حضرت خضر نے اس کو پکڑا، اس کی گردن ہی مروڑ دی. بعض علماء نے فرمایا سامنے دیوار تھی اس کے ساتھ مار دیا، بعض فرماتے اس کی گردن ہی پکڑ کے توڑ دی، اس کا وہیں دم نکل گیا. اچھا اب ظاہر بات ہے یہ قتل اور قتل انسانی یہ کہاں بات. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیا، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک قتل کر دیا، وہ بھی بغیر قتل کے، وہ بھی پاکیزہ، جس کا کوئی قصور نہیں ہو، تو معصوم بچہ تھا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہوا ہو.
حتیٰ کہ علماء نے فرمایا محترم کا معنی یہ تھا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اگر اس عمر میں کوئی قتل بھی ہو جائے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے جو آپ نے کی ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے وہ بچہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے زکیہ. علماء نے لکھا ہے یہ بچپن میں ہو سکتا ہے، بڑے ہو کر آپ اور ہم زکیہ نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ آپ اور ہم لچھن لے لیتے ہیں. اس لیے ان علماء نے فرمایا یہ جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ تھا، بڑا نہیں تھا. اچھا، جب یہ جملہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت موسیٰ نے جب وہ بات فرمائی تو حضرت خضر نے فرمایا محترم ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. یہ دوسری دفعہ ہوا ہے نا. ایک تو پہلے ہوا جب کشتی توڑی، ایک اب ہوا جب یہ لڑکا قتل کیا. تو پہلے مرحلے پر چلنے سے پہلے ہی حضرت خضر نے فرما تو دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت نے فرمایا تھا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ہم صبر کریں گے اللہ نے چاہا تو. اچھا، پھر اس موقع پر بھی حضرت خضر نے فرمایا تھا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. جب تک ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، بس دیکھتے رہیں. اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر چلیے میرے ساتھ. حضرت نے فرمایا مجھے منظور ہے. اچھا، لیکن ہوا گیا کہ جب پہلا ہی تختہ توڑا اور اکھاڑا تو وہیں حضرت موسیٰ نے فرما دیا یہ کیا کیا آپ نے. قال اخرقتها، یہ کیا ہوگا، یہ توڑ دیا آپ نے، یہ کیوں توڑ دیا آپ نے. لتغرق اہلها، سارے سوار غرق ہو جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجیب کام کیا ہے آپ نے، غضب ڈھا دیا. اور ایک اس مرحلے پر ہوا کہ جب قتل کیا نا بچے کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اس مرحلے پر بھی حضرت نے کیا لقد جئت شیئا نکرا، بڑا غلط کام کیا آپ نے، بڑا اوپرا کام کیا ہے آپ نے. اچھا، یہ بھی ذرا آپ دیکھیں کلام پاک کی شان ہے نا. پہلے کیا فرمایا لقد جئت شیئا امرا، یہاں کیا فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. باقی جملے سارے وہی ہیں، صرف آخری والا لفظ الگ. اچھا، یہ تو سورہ کہف ہے نا. سورہ مریم میں آتا ہے لقد جئت شیئا فریا، وہاں آخری لفظ فریا ہے. یہیں سے ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ کبھی سورہ مریم سے کہف میں آ جاتے ہیں اور کہف سے مریم میں چلے جاتے ہیں. تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے جب بچے کی گردن توڑی، بعض علماء نے فرمایا دیوار کے ساتھ دے مارا، بعض فرمایا گردن توڑ دی. بہرحال معنی یہ کہ قتل کیا. اچھا، کیونکہ صاف قرآن کا فقتلہ، قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بڑا کہاں عجیب کام کیا آپ نے، بڑا غلط کام کیا آپ نے. یہ کیا کیا ہے آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تو تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. کتنے ہوئے؟ دو. اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں بھی سنتے چلے جائیں. یہ تو وہ خلاصہ ہے جو کلام پاک میں ہے. بعض علماء نے تفسیر کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، دھیان دینا، غور کرنا. کلام پاک کے واقعات تو یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہر انسان کے لیے سبق ہوتے ہیں.
حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کے، خدا کے نیک بندوں کے واقعات خدائی لشکر ہوتے ہیں۔ کلام پاک میں تو وہ واقعہ نہیں ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کشتی سے نکلے اترے تھے نا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی ہے، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اگر مجھے وقت ہوا تو میں اس قصے کے بعد دوہرا دوں گا، لیکن پہلے یہ سنیں ورنہ یہ رہ جائے گا۔ جب اترے دونوں حضرات کشتی سے تو ان علماء نے لکھا ہے کہ پیچھے تو پانی سا، اس کو تو پار کر آئے، آگے ریگستان شروع ہو گیا، صحرا جس کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر تری ہوتی ہے، ادھر خشکی ہوتی ہے۔ چلنے لگے تو چلتے چلتے، یہ تو آپ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد کے ساتھ بھوک کا سلسلہ بھی ہے نا، بھوک کا سلسلہ بھی ہے اور پیاس کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ عیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہ عیب نہیں ہوتا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بھوک لگنا اور پیاس لگنا اگر یہ عیب ہوتا تو انبیاء ان دونوں باتوں سے پاک ہوتے۔ جب انبیاء کو بھی بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی تو پتہ چلتا ہے یہ عیب نہیں۔ اس لیے جو علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، چل رہے تھے کہ چلتے چلتے سامنے ایک ہرن نظر آیا، اس کو دیکھا حضرت نے، وہ گزر گیا تو حضرت کو خیال آیا کھانے کا، کہ مطلب کوئی کھانے کا سلسلہ یا مل جاتا یا کچھ اس طرح کی بات۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو اللہ کی شان اپنے مقام پر پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کے کھانے کا بندوبست فرما دیا اور ہرن کا ہی گوشت بھی آیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے شان اللہ کی آدھا پکا تھا آدھا کچا تھا۔ جو آدھا پکا ہوا تھا جس کو آپ، علماء نے لکھا ہے جس کو آپ اور ہم بھونا ہوا یا روسٹ کہتے ہیں، اور جو آدھا کچا تھا وہ تو کچا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیکھا تو جو وہ بھونا ہوا تھا وہ لے کے اپنی طرف کر لیا، کچا حضرت موسیٰ کی طرف کر دیا۔ فرمایا محترم آپ کی دنیا کا جو نظام ہے اس کے مطابق خود بنا لو اور کھا لو، اس کو کھانے کے قابل کر لو۔ ہمارے لیے تو یہ ہے، ہمارے لیے پتہ چلتا ہے حضرت خضر علیہ السلام ایک الگ راہوں کے راہی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی کہنے لگتے ہیں یا ان سوچنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ذہن میں یہ خیال آئے یا کوئی آپ سے کہے تو سب سے پہلے اس سے کہو کس سے نہیں ہو سکتا، کس سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے آپ سے نہیں ہو سکتا یا اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سوال پورا ہونا چاہیے نا، کس سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب حضرت خضر علیہ السلام کی اس طرح کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں یہی سوال اٹھنے لگتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا کبھی بھی ذہن میں آئے، آج آپ دیکھیں اگر کوئی عالم خدا کے ولیوں کی کرامات لکھتے یا بتاتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں گے نٹیے سب سے زیادہ لکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پڑھ لیں، وہ کہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھائی کس سے نہیں ہو سکتا؟ سوال پورا کرو نا، آیا اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ہو سکتا یا ان سے یا ہم سے نہیں ہو سکتا، کس سے نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، تجربہ اب یہ ہے کہ کئی حضرات جو میرے جیسے ہیں وہ اب خدا کے نیک ولیوں کی کرامات بیان نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیوں؟ وہ ڈرنے لگتے ہیں بھئی اعتراض ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اعتراضات سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہاں بات پوری کرو،
لیکن بات میں اور آپ تب پوری کریں گے نا جب کچھ جانیں گے بھی. جب جانیں گے کوئی نہیں تو بات کیا پوری کریں گے؟ غلط کہہ رہے ہیں. بہرحال اللہ نے زندگی دی تو کرامات کے حوالے سے اپنے مرحلے پر کچھ باتیں آئیں گی. اس مرحلے پر مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نکات لکھے ہیں کہ کرامت بیان کرنے سے پہلے یا کرامت پڑھنے سے بھی پہلے 4 نکات ہیں، ان کو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد پڑھو، ورنہ ایک بات سننا، اہل سنت و جماعت علماء کے عقیدوں کی جو کتابیں ہیں نا، مثال کے طور پر فقہ اکبر کو لے لیں، یہ اہل سنت کے عقیدوں کی کتاب ہے، اور یہ ہے کن کی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت نے وہاں پر اہل سنت کے عقیدے لکھے ہیں، اور جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے معجزات لکھے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا کے اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں. یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی نسبت سے میں اور آپ حنفی کہلاتے ہیں. باقی یہ کہہ دینا کہ جی جھوٹ ہوتا ہے، بھائی دیکھو بات سنو، اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ، پچھلے والے بھی سوچ لیں پھر بتائیں اللہ کتنے ہیں. لگتا ہے پچھلے والوں کو شک ہے، 2-3 ہیں، اور بولو تو صحیح. قل هو اللہ، اللہ کتنے ہیں؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خدائی کے جھوٹے دعوے نہیں کیے؟ بولو. نمرود نے نہیں کیے تھے؟ اور بولو تو صحیح. وہ سب ہم نے پہلے پڑھ لیا، کیے تھے نا. اس کا تو خدائی کا دعویٰ خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ زندگیاں اور موتیں تو میں ہی تو دیتا ہوں. اسی کے ساتھ تو حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا تھا. اچھا آگے دوسرا حضرت موسیٰ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ کی یہ زندگی کا ہم دوسرا باب پڑھ رہے ہیں. پہلا باب فرعون کی موت پر ختم ہوا تھا. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم بولو نا، انا ربکم اس کا خدائی کا دعویٰ نہیں تھا؟ بولو. اس کا خدائی کا دعویٰ تھا نا. وہ کہتا تھا میں خدا، بلکہ وہ انا ربکم الاعلی. اللہ نے کلام پاک میں اس کے جملے کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں. اچھا پھر آگے چلیں. حضور علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کے بعد بھی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، صرف نبوت کے نہیں، صرف مسیحیت یا مہدویت کے نہیں، خدائی کے دعوے کیے ہیں ہم خدا ہیں. اچھا اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا. حضرت عمر نے فرمایا اس کو اٹھا کے لے کر آؤ. اس کو لے آئے. حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہتا میں خدا ہوں. آپ اٹھا لیں، دفاع ختم نبوت میں یہ چھپا تھا. حضرت عمر نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی، اس کے سامنے کوئی هو اللہ احد اللہ الصمد نہیں پڑھی. حضرت نے جوتی اتاری. آپ حیران ہوں گے علماء اہل سنت کی محنتوں پر. انہوں نے حضرت عمر کی اس میں، حضرت عمر نے جوتی اتاری، دوسرا کوئی کام نہیں کیا، سیدھا سر میں مارے اس کو. جب تیسرے سے چوتھی جوتی پڑی کہتا بس بس کچھ نہیں ہوں میں. کیا کچھ نہیں ہوں میں؟ بھئی کیسے کچھ نہیں ہوں؟ آدمی تو ہو. اچھا اس واقعے کی شرح میں دفاع ختم نبوت البم میں چھپا ہے، بڑی پرانی کتاب ہے، اب تو شاید ملتی بھی نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے شرح میں کہ حضرت عمر سبق دے گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے. وہ بڑی پرانی کہاوت ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے، اگر میرے ساتھ کہہ دیں لاتوں کے بھوت باتوں سے. اچھا خیر میری بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ خدائی کے دعوے تو کیے گئے نا، لوگوں نے کیے یا نہیں؟ ان کے یہ دعوے سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ مل کے کہو. جھوٹے تھے نا. اچھا ان کے جھوٹے دعووں کو دیکھ کے سچے خدا کا بھی انکار کر دو گے؟ بولو.
اب کوئی کہے کہ جی خدائی کے دعوے، ارے بھائی تو جھوٹوں کا انکار کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ سچے خدا کا انکار کر دو گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں بات مختصر کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، یہ یعنی انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، سچے تھے جھوٹے تھے۔ حضور نے فرمایا کذابون، دفاع ختم نبوت میں چھپا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو لفظ پاک استعمال فرمایا کذابون، ان علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، صرف جھوٹے نہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا دجالون، دجال ہوں گے۔ اچھا صحیح بات ہے غلط بات ہے بتاؤ؟ حضور کے بعد جھوٹے دعوے کیے گئے یا نہیں؟ اچھا اب کیا کرو گے؟ سچے نبیوں کا بھی انکار کر دو گے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اب اس سے اور آسان میں کیا کروں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ مطلب جی کرامات میں جھوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا کرامات میں جھوٹ بیان کیا جاتا ہے تو دوسری جو چیزوں میں جھوٹ بیان کیا جاتا ہے ان کا بھی انکار کر دو گے؟ جھوٹوں کے ساتھ سچوں کا بھی انکار کرو گے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نقلی مسیح آئے یا نہیں؟ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے نا، پہلے بھی کیے، یہ نہیں کہ مرزے سے پہلے بھی کر گئے ہیں حضرت مسیح ہونے کے جھوٹے دعوے لوگوں نے کہ ہم حضرت مسیح ہیں۔ وہ حضرت مسیح تھے نہیں۔ اچھا مرزے نے بھی یہی دعویٰ کیا نا کہ میں حضرت مسیح ہوں، یہی کہتا تھا نا وہ۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارے جھوٹے تھے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، تھے نا؟ اچھا تو ان جھوٹوں کی وجہ سے آپ اور ہم سچے مسیح کا بھی انکار کریں گے؟ یہ تھوڑا معنی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آخری بات، حضور نے فرمایا تھا نا میری امت کے جب آخر دور ہوگا میری امت میری اولاد سے مہدی پیدا ہوں گے یا نہیں؟ سوچ کے بتاؤ۔ اس جملے اور عقیدے پر حضور کی امت کا اجماع ہے، وہ ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا لوگوں نے جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے کیے یا نہیں کیے؟ جون پوری کے حالات گزشتہ ہی تھوڑے عرصے پہلے ہی ہم نے پڑھے تھے، اس نے کیے، مرزا غلام محمد قادیانی نے کیے، اور بھی تھے، صرف ان تک نہیں اور بھی تھے۔ اچھا میں آپ سے پوچھ یہ سارے جھوٹے تھے کہ نہیں؟ یہ سچے مہدی تھے یا جھوٹے مہدی تھے؟ جھوٹے تھے نا۔ اچھا ان جھوٹوں کی وجہ سے سچے مہدی کا بھی انکار کریں گے؟ نیٹیوں پر مت جاؤ، نیٹیوں نے خود لکھا ہر چیز، نہ یہ کیسے ہو سکتا؟ بھائی کس سے نہیں ہو سکتا؟ پھر آگے لکھیں گے کرامات میں جھوٹ بیان کیا جاتا، اور اللہ کے بندو کرامات میں جھوٹ تو کئی چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو جھوٹ کی وجہ سے سچائی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص نے جھوٹی کرامت بیان کی ہے اس کی وہ بات جھوٹ ہے، خود لفظ کرامت تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے نا خدا کے اولیاء، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن کئی لوگوں نے جھوٹے دعوے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں کیے ہوئے ہوتے؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن، یہ بڑا مشہور شعر ہے۔ اچھا تو میں آپ سے کہتا ہوں ان جھوٹے خضر کی وجہ سے سچے خضر کا بھی انکار کریں گے؟ بات میری ادھوری ہے، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ، لیکن یہاں تک بات کوئی سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ بولو تو صحیح، آئی ہے نا؟ اب اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔